سورہ نوح مکی صورت ہے اور 28 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے توحید پر دلائل نقلیہ، ٹھیک ہے جی، اور تخویفات بھی ہیں۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، نزول کے اعتبار کا نمبر لکھ لو، 71واں ہے، سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، کس لیے؟ ان انذر قومک، یہ کہ ڈرا اپنی قوم کو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ قالت، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کھل کھول کر، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ بندگی کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مہلت دے گا ایک وقت مقرر تک۔ ان اجل اللہ، کیونکہ جب اللہ کا نیٹا مقرر وقت آتا ہے تو لا یؤخرو، پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ قالا، فرمایا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب، میں نے پکارا ہے اپنی قوم کو، دعوت دی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات کو اور دن کو، نہ دن چھوڑا ہے نہ رات چھوڑی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس نہیں زیادہ کیا ان کے لیے میری دعوت پکارنے، الا فرارا، مگر فرار، میں جتنا ان کو بلاتا اتنا یہ بھاگتے تھے۔ قالا، فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں جب بھی میں نے ان کو پکارا ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، چندے کے لیے پکارا ہے، پیسے کے لیے نہیں، اللہ ان کو میں نے جب بھی اس لیے پکارا ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تو ان کو بخش دے ان کی بلائی کے لیے، تو جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، ڈال دی انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈانپ لیے۔ نبی علیہ السلام تقریر کرتے آتے، اوپر چادر ڈالی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا، اور یہ مکے والے بھی ایسے کرتے تھے، یعنی حد درجہ کہ میں آپ کی بات سننا، کانوں میں انگلیاں دے دیتے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہرے سروں پہ چادریں ڈال دیتے۔ وَأَصَرُّوا، اور کفر پہ ہمیشگی کرتے رہے، اصرار کرتے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے غرور تکبر کیا بہت زیادہ۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اے میرے ربا، پھر میں نے ان کو دعوت دی جہارا، اونچی آواز سے، ٹھیک ہے نا، بلند آواز سے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے علانیہ طور پہ سب کو دعوت دی ہے۔ واسررت لہم اسرارا، اللہ، پھر میں نے ان کو چپکے مخفی طریقے سے بھی دعوت دی ہے، یعنی اونچا بول کے بھی، آہستہ بول کے بھی، ایک ایک کے پاس تنہائی میں جا کے بھی، اور مجمع میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، سال 10-20 نہیں، 950 سال، اللہ اکبر۔ اور میں ان سے کیا کہتا رہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہی کہتا کرا، استغفروا ربکم، بخشش طلب کرو اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم مغفرت مانگو گے بھیج دے گا تم پہ آسمان کو مدرارا،
پہ در پہ برسنے والا، بر موقع بارشیں برسیں گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری امداد کرے گا اللہ بِأَمْوَالٍ مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ذریعے، مال بھی دے گا بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور بنائے گا تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا ترجون، تم عقیدہ نہیں رکھتے، للہ اللہ کے لیے، وقارا عزت کا، احترام کا، تعظیم کا، اللہ کی عظمت کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے ہو بدبختو؟ وقد خلقکم اطوارا، تحقیق اس نے تمہیں پیدا کیا مختلف حالتوں میں۔ کس حالتوں میں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر۔ ایک حالت کے بعد دوسری مختلف حالتوں سے تمہیں گزار گزار کے پیدا کیا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں 3 اندھیروں کے اندر تمہیں پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کس طرح اللہ نے پیدا کیا 7 سماوات، 7 آسمان کو طباقا، اوپر نیچے۔ وجعل القمر فیہن نورا اور بنایا چاند کو اس میں نورا، اجالا روشنی کے لیے۔ وجعل الشمس سراجا، بنایا سورج کو سراجا روشن چراغ، ٹھیک ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے اگانا، لغوی معنی یہ نہیں پیدا کیا تمہیں زمین سے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لٹائے گا۔ ویخرجکم اخراجا، قیامت والے دن پھر تمہیں وہاں سے نکالے گا نکالنا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بساطا، فرش بچھونا، لتسلکو منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو اس کے کھلے راستوں میں۔ میری قدر نہیں کرتے ہو، مجھے معبود نہیں مانتے ہو، کتنے بڑے بڑے راستے بنے ہوئے ہیں، یہ ساری میری قدرت کے کرشمہ کاریاں ہیں۔ فرمایا قال نوح، کہا نوح علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کر دی۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، میری پیروی نہیں کی اور اس کی پیروی کی کہ جس شخص کے لیے نہیں بڑھایا اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ مگر تاوان، ٹھیک ہے نا، یعنی سرکش مالداروں کی پیروی انہوں نے کی ہے، میری بات انہوں نے نہیں مانی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے تدبیر کی میرے خلاف، مکرن کبارا، بہت بڑی تدبیریں سازشیں چلی ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے یہ مشرک نوح علیہ السلام کے دور کی، کیا کہتے تھے؟ 950 سال نبی کی تبلیغ، قوم کا ذرا جواب سنیے۔ قالو، کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، نہ چھوڑنا اپنے آلہہ کو، اپنے خداؤں کو، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ کتنے معبودوں کے نام لیے؟ 5 کے نام لیے کہ ان کو نہ چھوڑو، ان پہ جمے رہو۔ اچھا یہ کون تھے یہ 5؟ ہر لوگ کہتے ہیں جی بت، او بھائی بت پتھر ہے، کوئی پاگل پتھر کو پتھر ہونے کی حیثیت سے نہیں پوچھتا،
یہ پتھر جو انہوں نے تراشے تھے یہ 5 بزرگوں ولیوں کی صورتیں تھیں. تو حقیقت میں پوجنا کس کو چاہتے تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہی آیت ذکر کر کے کہتے ہیں کانو رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک صالح لوگ تھے تو یہ ان کی پوجا کرتے تھے. آگے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے اللہ نہ زیادہ کر ظالموں کے لیے مگر اور گمراہی. تنگ ہو گئے تھے نوح علیہ السلام کہ 950 سال میں ہدایت تو ان کو ملی نہیں، اللہ تو ان کی گمراہی اور زیادہ کر دے. تو گمراہی اور زیادہ ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سزا زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے، تو قرآن نے نتیجہ آخری ذکر کر دیا، فرمایا مما خطیئاتہم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا، غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، پس آگ میں داخل کر دیے گئے. غرق پانی میں ہوئے اور داخل کدھر ہوئے؟ تو یہ کیا مطلب ہے؟ نہیں، برزخ کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ برزخ کی بات ہے. دنیا میں جسم کدھر داخل ہوا؟ پانی میں غرق ہوا. روحوں کو کدھر داخل کر دیا؟ آگ میں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ فا لگائی ہے، ثم نہیں ہے کہ پھر داخل کرے گا، فا ہے. اغرقو، غرق کیے گئے، فادخلوا، پس فوراً داخل کیے گئے. آگے فلم یجدو، پس نہ پایا، لم یجدو لہم، نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی انصارا، مددگار. وقال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے رب، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نہ چھوڑ زمین پہ کوئی بھی گھر بسنے والا. پھر خیر خواہی کی بھی انتہا کی، لیکن اس دعا میں بھی پھر حد کر دی. بد دعا میں فرمایا اللہ کوئی ایک دار ہوتا ہے، ایک دیار ہوتا ہے، یعنی گھر میں رہنے والا کوئی زندہ اللہ ان کو نہ چھوڑ. کیوں؟ انکا انتظرہم یضلو عبادکا، اگر تو نے ان کو چھوڑا تو یضلو عبادکا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور نہیں جنیں گے مگر یہ فاجر اور کافر ہی جنیں گے. اللہ یہ مانیں گے نہیں، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے پیدا بھی جو ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ کافر اور فاجر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. رب، اے میرے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں یعنی میری مجلس میں، میری سنگت میں داخل ہو گیا مؤمناً، ایمان کی حالت میں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تمام مومنوں کو اور مومنات کو اللہ بخش دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور نہ زیادہ کر ظالموں کے لیے مگر تبارا، بربادی.